اچھا، علاج یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید بیماری کا خاتمہ، ہے نا؟ لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ آج ہم ہومیوپیتھی کے بانی سیموئل ہانیمن کے ایک بہت گہرے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علاج کا اعلیٰ ترین معیار آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو طب کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کہ مکمل ٹھیک ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو تکلیف دہ علامات ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا پھر حقیقی شفا اس سے کہیں زیادہ کوئی گہری چیز ہے؟ آئیے اسی سوال کی کھوج لگاتے ہیں۔ ذرا 18ویں صدی میں چلتے ہیں۔ اس زمانے میں طب کا حال بہت مختلف تھا۔ علاج کے طریقے اکثر بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتے تھے۔ سوچیں، جونکیں لگانا، جلاب دینا یا جسم سے خون نکالنا، یہ طریقے مریض کو ٹھیک کرنے کے بجائے الٹا اس کی رہی صحیح توانائی بھی ختم کر دیتے تھے۔ اسی ماحول میں ہینیمن نے ایک بالکل الگ راستہ دکھایا، ایک ایسا راستہ جو ظالمانہ نہیں بلکہ نرمی اور مستقل بحالی پر مبنی تھا۔ تو یہ صرف کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک پورا مشن تھا۔ ہانیمن کا مقصد صرف بیماری کا علاج کرنا نہیں تھا، بلکہ بیمار انسان کو مکمل صحت کی طرف واپس لانا تھا۔ تو ان کے اس اعلیٰ ترین معیار کا اصل مطلب کیا تھا؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہانیمن اس سوچ میں اکیلے نہیں تھے۔ ان سے صدیوں پہلے ایک قدیم رومی طبیب سیلسس نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ علاج کو جلدی، محفوظ اور خوشگوار ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہتر اور انسان دوست علاج کی یہ تلاش کتنی پرانی ہے۔ اچھا، تو ہانیمن کے اس بڑے آئیڈیل کا پہلا ستون، پہلا اصول کیا ہے؟ یہ 3 بہت سادہ لیکن بہت طاقتور الفاظ پر مبنی ہیں۔ علاج کو تیز، نرم اور مستقل ہونا چاہیے۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ علاج تیز کیوں ہو؟ بھائی ظاہر ہے جب کوئی تکلیف میں ہو تو ایک ایک لمحہ بھاری ہوتا ہے۔ نرم کیوں ہو؟ تاکہ علاج خود ایک نئی بیماری نہ بن جائے۔ اور سب سے اہم، مستقل بحالی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت کے لیے دب جائے اور پھر سے واپس آ جائے۔ یہ صرف وقتی آرام نہیں بلکہ حقیقی شفا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم فرق واضح ہوتا ہے۔ ہانیمن نے کہا کہ صرف علامات کو کچھ دیر کے لیے دبا دینا، جسے پیلیشن کہتے ہیں، یہ اصل علاج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے درد کی گولی تو کھا لی، لیکن جس وجہ سے درد ہو رہا ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ حقیقی علاج تو صحت کی مکمل اور پائیدار بحالی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول تھا علاج کے طریقے کے بارے میں، کہ وہ تیز، نرم اور مستقل ہو۔ اب چلتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، جو علاج کی گہرائی کے بارے میں ہے، مطلب بیماری کو اس کی جڑ سے کیسے اکھاڑا جائے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ ہانیمن کے مطابق سچا علاج صرف جلد کی خارش یا سر کے درد کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ پورے انسان کی بحالی ہے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ مطلب صرف باہر نظر آنے والی بیماری نہیں بلکہ انسان کے اندر کی بے چینی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں ہانیمن نے ایک بہت بڑے خطرے کی طرف بھی اشارہ کیا، جسے انہوں نے سپریشن یعنی بیماری کو دبانا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقتور دوائیں اکثر بیماری کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے صرف اندر کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گھاس کو جڑ سے اکھاڑنے کے بجائے اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے تو نظر نہیں آئے گی، لیکن پھر کسی اور زیادہ نازک جگہ سے نکل آئے گی، شاید دل یا پھیپھڑوں کی بیماری کی شکل میں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر پتہ کیسے چلے کہ علاج صحیح سمت میں جا رہا ہے اور بیماری دب نہیں رہی؟ اس کے لیے ہومیوپیتھی میں ہیرنگ کا قانون ایک گائیڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ حقیقی شفا کے دوران علامات ایک خاص ترتیب میں جسم سے نکلتی ہیں، اندر سے باہر کی طرف اور جسم کے زیادہ اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم جڑ سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسرے اور آخری ستون پر، جو شاید سب سے زیادہ بنیادی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ ہانیمن کا ماننا تھا کہ علاج کا فن اندازوں اور قیاس آرائیوں پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس، قابل فہم اور قدرتی قانون پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہانیمن کو اپنے دور کی طب ایک ایسی پیچیدہ مشین لگتی تھی جس کے اصول اور نظریات روز بدلتے تھے، جو ناقابل اعتبار بھی تھی اور جسے سمجھنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس کے برعکس وہ ایک ایسے قدرتی قانون کی تلاش میں تھے جو ایک درخت کی طرح سادہ، مضبوط اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ ایک ایسا اصول جسے ہر کوئی سمجھ سکے اور اس پر بھروسہ کر سکے۔ تو آخر وہ ایک قدرتی قانون تھا کیا؟ وہ کون سا اصول تھا جس پر ہانیمن کا یہ سارا فلسفہ کھڑا تھا؟
یہی اس ساری بحث کا مرکزی نقطہ ہے، وہ چابی جو علاج کے اس اعلیٰ ترین معیار کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ قانون ہے سیملیا سیملیبس کیورنٹر۔ یہ ایک لاطینی جملہ ہے جس کا بہت سادہ سا مطلب ہے مثل کا علاج مثل سے کیا جائے، یعنی جو چیز ایک صحت مند انسان میں بیماری جیسی علامات پیدا کر سکتی ہے، وہی چیز بہت کم مقدار میں اسی بیماری کو ٹھیک کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، اگر پیاز کاٹنے سے کسی کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں، جیسا کہ نزلہ زکام میں ہوتا ہے، تو اسی پیاز سے بنی ہومیوپیتھک دوا انہی علامات والے نزلہ زکام کا علاج کر سکتی ہے۔ یہاں ایک ہلکی مصنوعی بیماری جسم کے مدافعتی نظام کو جگا کر حقیقی بیماری پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے۔ تو چلیں اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہانیمن کے مطابق ایک سچا اور حقیقی علاج آخر ہے کیا؟ تو ہانیمن کا جو علاج کا اعلیٰ ترین معیار ہے وہ ان 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، اس کا مقصد علاج تیز، نرم اور مستقل ہو۔ دوسرا، اس کا دائرہ کار علاج مجموعی ہو اور بیماری کو جڑ سے ختم کرے۔ اور تیسرا، اس کی بنیاد جو کہ ایک سادہ قابل فہم قدرتی قانون یعنی قانون مواصلت پر مبنی ہو۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہانیمن کے اس 200 سال پرانے معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آج کی جدید طب ہمیشہ اس آئیڈیل پر پورا اترتی ہے؟ کیا ہر علاج ہمیشہ تیز، نرم اور مستقل ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو صحت اور شفا کے بارے میں اپنے تجربات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔